سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ اسپیشل ایڈیشن جو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں ہو رہا ہے، اور میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز میں جب بھی کسی ادارے کا دورہ کرتا ہوں تو میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے جو بانیان ہیں ان کا خیال کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اس کو مل کے تعمیر کیا ہے وہ تعمیر کرنا کیا چاہتے تھے، شکل کیسی دینا چاہتے تھے، اور پھر اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں، طلباء کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اس جامعہ کا مکمل طور سے وزٹ کرواؤں گا، مگر آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوا رہا ہوں یہ استادوں کے استاد ہیں۔ ہزاروں علماء ان کے شاگرد رہ چکے ہیں اور اس ادارے کی بنیاد میں ان کا بڑا کردار ہے۔ یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور میں اس انداز سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرپرست اعلیٰ ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کے اس ادارے کا دورہ کرتے ہوئے اور آپ کے پاس یہاں پہ شرف حاصل کرتے ہوئے۔ میں حضرت پوچھنا چاہتا ہوں اس ادارے کی بنیاد، ایک چیز جو ذہن میں ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ للہیت بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور مقصد ہے جس کا قیام آپ ابھی بھی دیکھنا چاہتے ہیں پورا ہوتا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس دور میں دینی مدارس کا تعارف اور ان کی کارکردگی عامت المسلمین تک پہنچانا چاہتے ہیں، الحمدللہ، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دینی مدارس ہمارے معاشرے میں بہت بہتر کردار ادا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مقصد ادارے کا اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت، سبحان اللہ، اس کی رضا و رغبت کے لیے کام میں بات چاہتا ہوں۔ اس ادارے کا نام اگرچہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے، لیکن اس کا عرف ہے گلستان میر علی۔ گلستان میر ان علی۔ لوگوں کی نسبت سے یہ فیض ہمیں پہنچ رہا ہے۔ آپ کا پورا خانوادہ علم سے جڑا ہوا ہے، اور میری معلومات کے مطابق کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو علم سے دور رہا ہو، محروم رہا ہو۔ آپ نے کیسے اہل سنت میں بالخصوص انتہائی غیر متنازع شخصیت ہونے کا اعزاز حاصل کیا؟ یعنی کسی بھی تنازع میں آپ نہیں پڑتے، یہ بیلنس کیسے برقرار رکھ پاتے ہیں؟ اصل میں ہمارے بزرگوں نے روحانی تربیت کی کہ کم تر از شو از کم تر سے کم ہو کر رہا۔ اچھا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے مسلک میں متسلب ہیں، اچھا، لیکن کسی دوسرے پر ناحق تنقید کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اس سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اور جب علماء میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں ہم دامن ان کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہی تو تقویٰ ہے۔ تو جب آدمی کسی کے دل آزاری نہ کرے تو لوگ پیار بھی کر لیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بات منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایسے کردار کی توفیق دے کہ میں غیر متنازع ہی رہوں۔ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ آج اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا آپ سے، اور سب سے اچھی چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے آپ کی۔ یقینی طور سے اتنے بڑے علم کی حیثیت میں آپ نے جس کلمات کا اظہار کیا ہے، میری دعا ہے، ہم سب ناظرین کی دعا ہے، عزیز و جانمن تمام لوگ آپ سے دعا گو ہیں کہ آپ کو اس منزل میں، اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ 11 مارچ کو ایک بڑا پروگرام آپ کا ہوتا ہے سالانہ، اور شاید یہ 59واں پروگرام اس سال ہوگا۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ کیا ترتیب ہے؟ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ پروگرام کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ جن بچوں نے اور بچیوں نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے 9 سال لگائے، یا حفظ والوں نے 3 سال لگائے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ صحیح۔ اور اجتماع کرنے کا بڑا مقصد ہے کہ مرد عورتیں آئیں، ایک تو اس کو جب ان بچوں کی ہم عزت افزائی کرتے ہیں اور ان کو سنداد دیتے ہیں تو دوسروں کے بچوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو یہ نعمت دوں۔ جب یہ بتاتے ہیں ان کو کہ
کہ تمہارا بچہ تمہاری نجات کا وہی ذریعہ بنے گا جو نیک و صالح ہوگا. صحیح. اب حافظ و قاری ہوگا جب تک قرآن پڑھتا رہے گا تمہاری قبر میں ثواب ہوتا رہے گا تو پھر ان ماں باپ میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر طلباء کر. تیسرا بات ہے کہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, اللہ اللہ. عام طور پر دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں. اب جب ان کے والدین دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی یہ عزت افزائی ہے, بڑے بڑے علماء بزرگ آئے ہیں, ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, سنداد دے رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں, یقینی بات ہے کسی چھوٹے آدمی کی شادی میں بڑے چلے جائیں تو اس کا دل بہت اونچا ہوتا ہے. اس طرح سے غریبوں کا دل اور اونچا ہوتا ہے. مگر آپ تو کسی سیاستدان کو نہیں بلاتے ہوتے, کسی سینیٹر کو, کسی وزیر کو نہیں بلاتے؟ بات یہ ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. میں نے ایک آدھ دفعہ کوئی بلایا تھا تو دیکھا کہ علماء کی عزت نہیں ہوتی, اس کی عزت ہوتی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں علماء کی عزت کرو, صحیح, ہم اہل علم کی عزت نہ کریں, واہ واہ واہ, تو ان کی عزت کریں تو ہم اپنے مذہب سے ہٹ گئے, مذہب سے ہٹ گئے. اس لحاظ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں اور اچھے لوگ ہیں, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. تاہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں علماء کرام, قراء کرام, دین کے خادموں کی خدمت کریں. دین کی علماء کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑا کچھ دیتا ہے. غریب کا دل خوش کرنے سے یہ 1000 عبادتوں سے بہتر عبادت ہے. اللہ اللہ, 1000 عبادتوں سے بہت یہ 1000 نفلی عبادتوں سے دل بدست آور کے حج اکبر ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں دل آؤ یہ حج اکبر ہے. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. آپ کی کیا رائے, کیونکہ آپ الف لام میم میں دیگر مدارس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں, آج اس کو بھی دیکھیے گا. اور جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہو جو اصلاح کی جانب لے کے جائے, جو تعمیری ہو, تو ضرور پرووائڈ کیجیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. نیست در خشک و تر پیشۂ من کوتاہی, چوب ہر نخل کے ممبر نشد دار کنم. آج ہم ضیاء العلوم کی اس ضیاء سے آپ کا تعارف کرانے لگے ہیں جو اس ادارے کی پہچان بھی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس مستقبل میں آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے شمشیر اعلیٰ حضرت جناب حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد یہاں آپ کو سب کچھ سکھایا گیا ہے. اس جگہ کا تعارف ذرا کب سے ہے, کب تک جانے کا پروگرام ہے اور کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ویسے تو مدارس اسلامیہ کی جو دین کے لیے, وطن کے لیے, ملت کے لیے کاوشیں ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں, اور مدارس کے اندر جو سب سے اہم اور بڑا عنصر ہوتا ہے جو ان کی کامیابی کا راز ہے وہ ہے ان کی للہیت. للہیت. ہمارے اس ادارے کے پیچھے میں جو سمجھتا ہوں اس کی کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف للہیت ہے. اور اس ادارے کے جو بانیان ہیں, آپ ان کی للہیت کو دیکھ کر آپ کو قرون اولیٰ کی یادیں آ جائیں گی. اللہ اکبر. اس دور کا تقویٰ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو جھلک ہے وہ آپ کو ان بزرگوں میں نظر آئے گی. علم تو ہر ادارہ سکھاتا ہے, مگر فن خطابت, پھر مناظرہ, اور اس کے بعد یہ علم کہ آپ سارے فنون پہ حاوی آ جائیں, یہ یہیں پہ سکھایا گیا ہے؟ جی الحمدللہ. ہمارے ادارے میں یہاں باقاعدہ طور پر مختلف شعبہ جات ہیں. تعلیمی والے سے تو ہمارا ایک تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ساتھ علا کے, اور وہ کوئی بھی آدمی ہماری جو نا وہ سارا رزلٹس وہ چیک کر سکتا ہے نیٹ کے اوپر, وہ تو ہم اس کو چھپا ہی نہیں سکتے ہیں. وہ وہاں دیکھ لیے جائے کہ ہمارا معیار کیا. الحمدللہ ہمارے آلموسٹ جو طلباء ہیں وہ ممتاز ماشرف ممتاز اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر علوم عصریہ باقاعدہ طور پر اس کا ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں متعدد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں مختلف عنوانات پر, حدیث میں, قرآن کے مختلف اصولوں پر یا مختلف شخصیات پر. ابھی کئی طلباء ہیں جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں کر رہے ہیں وہ. تو اس حوالے سے عصری حوالے سے بھی ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. پھر یہاں پر جو تعلیم کے ساتھ تربیت ہے اس پر بڑا خصوصی زور دیا گیا ہے. اچھا. یہاں گفتگو کا انداز, یہاں ہمارا باقاعدہ طور پر
بزم ارشاد کے نام سے جو جی اسٹوڈنٹس کی آپ بھی اس کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں میں اسی سے مجھے یہ بولنا آیا، اور اچھا مجھے یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ کہیں چھوٹی موٹی لیڈرشپ کی جو ایک گٹس رہتے ہیں، وہ یا آپ کے اندر جو قابلیت ہے وہ یہاں سے ہی ہم نے سیکھی ہے۔ اچھا یہ چیز یہاں کی نمایاں اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ ہمارا تعلق رہتا ہے مدارس کے ساتھ، ہم نے کہیں بھی ایسا مخصوص طلبہ تنظیم نہیں دیکھی جو اس ادارے کو تقویت دے رہی ہو، تنوع دے رہی ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک چیز میں آپ سے شکوے کے طور پہ کہنا بھی چاہتا ہوں، بہت سارے ادارے ہم نے دیکھے، مدارس میں گئے، اہل سنت والجماعت کی جہاں سے آپ کا تعلق ہے بالخصوص، بہت کم توجہ نظر آتی ہے مدارس کے اوپر دور حاضر میں۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ایک تو ہمیں یہ بڑی خاص تربیت کی ہوئی ہے، آپ نے یہاں وزٹ کے دوران یہ چیک کیا ہوگا کہ یہاں رانگ فگر نہیں بتایا جاتا، جی جی اور بڑی سختی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کلاس کے اندر 90 طالب علم ہیں تو آپ 100 نہیں کہہ سکتے، صحیح کسی ادارے کی شاخ کے اندر اگر 250 طالب علم ہے تو آپ 260 نہیں کہہ سکتے ہیں، یا 290 تو آپ 300 نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جو دین والے لوگ ہیں، اگر آپ ہی درست فگر نہیں بتائیں گے تو پھر آپ اوروں پر کیا گلہ کریں۔ صحیح فرماتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ ہمارے ادارے کے اندر صرف دین کے حوالے سے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہی کاوش کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ جو دین کا پرانا بزرگوں کا سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ اور الحمدللہ یہ تو صرف آپ نے ایک مرکز کا وزٹ کیا ہے، اب جو ہمارے پنڈی اسلام آباد یا راؤنڈ اباؤٹ ہماری جو شاخیں ہیں ان کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تو ہماری تعداد ہزاروں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا جی الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری خواتین کے حوالے سے جو خصوصاً جامعہ آمنہ ضیاء البنات کے حوالے سے ہماری جو شاخیں ہیں وہ تو خیر اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ وہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ طلباء سے زیادہ طالبات کی تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے۔ یہاں کے مختصراً یہ کہ ہر بچے میں آپ کی شباہت نظر آتی ہے، شاہ صاحب کے علم اور ان کی تقویت کے حصے نظر آتے ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید مفتی حنیف قریشی اور ایسے لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ دیکھیں ہمارا تو وہ کیا ہے ہماری حیثیت، لیکن اس وقت بھی میرے سے بھی اچھا بولنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ادارے سے آپ ایک خطباء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اگر آپ نام لیں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ینگسٹرز ہیں ٹوٹل۔ اچھا اور ایک بڑی کھیپ ہے خطباء کی جو ادارے سے ماشاءاللہ، مناظرین ہیں، مفتیان نظام ہیں، اور ہماری تقریباً ساری ٹیم ینگسٹرز پر مشتمل ہے۔ یہ خوش کن بات ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں جو تخصص بالفقہ کرنے والے ہیں سب ینگسٹرز ہیں جی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مفتی بن رہے ہیں، پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں، یہ جو آپ ڈیبیٹرز ہیں، وہ سب ینگسٹرز ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میں ایک نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ یہاں سے تیار ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہاں سے بڑے بڑے شیوخ الحدیث جو اس وقت پورے دنیا میں ان کا کام ہے۔ آپ انگلینڈ دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ، یورپ کے اندر ہمارے ادارے کے ہزاروں پڑے ہوئے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں اکثر یہ سوال مدارس والوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ کے کون کون سے لوگ یا کس تعداد میں لوگ کون کون سے محاذ پہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب یہاں میں اس طرح پوچھوں گا کہ کہاں کہاں آپ نے عدم برداشت والے لوگ بھرتی کروائے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی آپ پہ سے باہر ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے حالات خراب ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں، ادارہ جو ہے آپ نے ہمارے دیکھیں بالکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں میرے اندر افواج پاکستان یا ریاست پاکستان کے حوالے سے ایک جذبہ ہے، میں بڑا کٹر جی یا پرو آرمی کہہ لیں یا پرو جو ہے نا ایک کٹر نیشنلسٹ ہیں، پاکستانی بالکل نیشنلسٹ ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے ادارے کی تربیت ہے۔ ہمارے اساتذہ جو ہیں، بزرگ جو ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے ابھی سیدی حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی قائد اعظم کی نیشنل گارڈ کے وہ سپاہی تھے، اللہ اکبر۔ اور اور ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور خود ہمارے شاہ صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی جب وہ آئے تھے تو اس وقت وہ نعرے جو ہے نا وہ بلند کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہم تو جناب نیشنلسٹ ہیں پکے، ماشاءاللہ۔ اور مجھے اس پر فخر ہے، اور ہمارا ادارہ یہاں کوٹ کوٹ کر یہ چیز بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 14 اگست کی تقریب 14 اگست کی تقاریب ہیں اور 6 ستمبر کی تقاریب ہیں، اور بالخصوص 23 مارچ کا یہاں ایک پورا جشن ہوتا ہے، اور 14 اگست کا تو یہاں مقابلے ہوتے ہیں، تقریری مقابلے ہیں، تحریری، اور اس کے بعد طلباء پورا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو آئیں اس وقت تو آپ کو یہاں جھنڈے ہی جھنڈے نظر آئیں گے پاکستان کے، ماشاءاللہ بلکہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر آپ کو پاکستان کے جھنڈے نظر آئیں گے جب یہ خاص ایونٹ ہوتے ہیں، قومی دن ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، حوصلہ دے۔ ایک آخری سوال،
پوری زندگی آپ نے ماشاءاللہ مناظر میں نام کمایا ہے، عزت کمائی ہے، اللہ نے آپ کو درجات دیے ہیں، نچوڑ کیا سیکھا جو آج آپ کہیں گے کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے پایا ہے؟ دیکھیں ساری باتوں کا خلاصہ جو اس پچھلی ساری جدوجہد میں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اسلام. اللہ اکبر. یعنی میں یہ اس بات پہ پہنچوں کہ اس وقت جو عالم کفر ہے اس کا ٹارگٹ کوئی ایک خاص مولوی یا خاص مکتب فکر نہیں ہے. عالم کفر کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ صرف اسلام ہے. ان کا مسئلہ کوئی حنیف قریشی یا زید عمر بکر نہیں ہے، ان کا مسئلہ عالم ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے. اسی والے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قانون بنتے ہیں، کئی کیا ہوتا ہے، کئی کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ جو مدارس ہیں یہ رسول اللہ کے مشن کی تکمیل گاہیں ہیں، تو قیامت تک حضور کا مشن جاری و ساری رہے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ یہ مساجد اور مدارس یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ غذا اگر لذیذ ہو پیٹ بھر جائے مگر دل نہیں بھرتا. تو ایک اور سوال پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. لوگ الحاد کی طرف بڑا جا رہے ہیں ہمارے یونیورسٹی کالجز میں، یہاں تک کہ مدارس سے فارغ ہوئے، فارغ تحصیل فضلاء اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کے دماغ پھٹ گئے، توہین رسالت کی سزائیں ان کو سنائی جا رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر ہم نے جو دیکھیں نا، نبی الاسلام کا مشن تھا وہ تلاوت تھی، تعلیم کتاب و حکمت تھی اور تزکیہ تھا. مدارس کے اندر تعلیم کتاب و حکمت کی طرف تو بڑا توجہ دی گئی ہے، تلاوت کے حوالے سے حافظ قرآن بنائے گئے، تزکیہ نفس کے اوپر محنت نہیں کی گئی. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو انہی مدارس کے اندر یہ بلائیں اور وبائیں ملیں گی کہ جہاں تزکیہ نفس کے حوالے سے کام نہیں کیا جاتا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تزکیہ نفس کا بڑا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت، بزرگوں کی قربت میں بیٹھنا، ان کی زندگی سے سیکھنا. اور ہمارے ادارے میں الحمدللہ اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. کمال. الحمدللہ ہمارے طلباء تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ. یہاں ہمارے ختم قادریہ کی محفل ہوتی ہیں جن میں رو رو کر دعائیں ہوتی ہیں، جہاں ذوق عبادت کا ایک درد دیا جاتا ہے، عشق رسول کی. ہم آپ سے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی آپ کسی ایک درس حدیث میں آپ بیٹھ جائیں اور آپ کو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ بغیر آنسو بھائے اٹھ کے دکھائیں. اللہ. تو یہ درد ہم نے یہاں سے سیکھا ہے. ماشاءاللہ. ہم نے اپنے بزرگوں کی اس محفل میں سیکھا ہے کہ احسان کیا ہے، ہم نے یہاں سیکھا ہے عبادت کیا ہے، ہم نے یہاں سیکھا ہے عشق کیا ہے. سب سے بڑی بات. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا. مزید اس ادارے کے حوالے سے عزیز و جانبان جانیں گے، آپ کو دکھائیں گے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کس انداز میں ہو رہا ہے اور کیا کیا آپ کے لیے ہو رہا ہے. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. جانمن اس وقت میرے آنکھوں کے سامنے یہاں کا اسکیڈول ہے اور یہ شیڈول ہمیں بتا رہا ہے کہ گوشت آلو بھی ہے، دال چنا بھی ہے، دال لوبیا بھی ہے، گوشت سبزی بھی ہے، دال مونگ بھی ہے، سبزی دال چنا گوشت آلو دال لوبیا پھر دال چنا پائے آلو قیمہ چاول. میں آپ کو ویٹر لگوں گا مگر میں واقعی طور سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کھانے کے اچھے انتظامات ہوئے ہوئے ہیں اور مجھے یہ اطمینان ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو بے چین رکھے اور پھر مزہ نہ آئے. اب مجھے سوال یہ بھی پوچھنا ہے کہ نفاست بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کھانا پک رہا ہے، تمیز اور تمدن بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور غذا کا بے جا استعمال بھی نہیں ہو رہا ہے. مگر سوال یہ کہ اتنی پیاری پیاری غذا مفتی صاحب کہیں یہ بچوں کو سست اور کاہل نہیں بنا دے گی؟ مزے لگ جائیں گے، چھوڑے گا نہیں کوئی اس در کو؟ دیکھیں یہ تو غذا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن الحمدللہ یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کو گھر کا سا ماحول ملے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے گھروں سے یہاں کا کھانا لذیذ بھی پکتا ہے اور اچھا سٹینڈرڈ اور معیار کا پکتا ہے. اور ہمارے پاس دیکھیں پردیس کے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں گھروں میں اچھا کھانا ملے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے خوش ہیں. اور یہی بات ہے کہ یہاں مہینوں کے حساب سے رہتے ہیں، گھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. یہ لنگر ہے جی اور یہ برکت کے ساتھ انشاءاللہ یوں ہی تقسیم ہوتا رہے گا ان بچوں کے لیے خاص طور سے. اور اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یہاں پہ یقینی ایسے بہت سے افراد ہوں گے جو اپنا حصہ ڈالتے ہوں گے تو اس کو دیکھ کے ان کا حوصلہ بڑھے گا یقینی طور سے، وہ اور مزید تعداد میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں گے. تو ان کے لیے بھی ایک خیر کا پیغام ہے کہ جی یہ جو لنگر ہے وہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے اور یہ علم بن رہا ہے انشاءاللہ. یہ سب ہاتھوں سے بنا ہوا ہے؟ جی یہ ہاتھوں سے بنا ہوا ہے. اور یہ جو لکھنے والے ہیں وہ ہمارے جو رئیس الجامعہ ہیں یہ ان کے دادا حضور ہیں. تو یہ صدیوں سے یہ جو ہے نا اس خاندان کا کمال، یہ جو ادارے کے جو بانیان ہیں کہ ان کا کوئی ایک خاتون بھی بے علم نہیں رہی ہے.
یعنی یہ بڑے مرد تو چھوڑیے، یعنی کوئی ان کی خاتون بھی بے علم آج تک نہیں رہی ہے، اور آج بھی ان کے پورے خاندان کے لوگ دین سے وابستہ ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، وہ سارے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت یہ کیا ہاتھوں سے ڈگریز بنائی ہوئی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف جگہ پر آج سے 100 سال قبل انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ آج تقریباً اس کے کمپیوٹر اور اس میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. 19-20 کا فرق؟ جی جی بالکل. یعنی کہ یہ جو آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ ان کا پورا وہ بنایا ہوا قواصر وغیرہ ہیں یہ سارے. یہ اگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہ الحمدللہ. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ مختلف الانواع یہ کتب کے مخطوطات موجود ہیں، اور بالخصوص یہ جو زیادہ تر وراثت ہے جو ہمارے بزرگوں کی یہ نوادرات ان کی ہیں، یعنی جو ادارے کے بانیان ہیں ان کے جو بزرگ ہیں، وہ جو کتابیں ابھی تک چھپ نہیں سکی ہیں یا اس حوالے سے ہے کہ آپ ہر مذہب ہر مسلک کی ہر کتاب کو جمع کریں، ظاہر ہے وہ تو ہمارے وس میں ہی نہیں ہے. ہمارے مدارس چلانا بڑا مشکل جام جوکھوں کا کام ہے. لیکن ویسے اوورال جو اکابرین کی کتابیں ہیں جو ہماری قرآن و سنت کی تحقیق یا تشریح کے حوالے سے جن کی ضرورت ہے، وہ الحمدللہ یہاں پر آپ کو بالکل آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. بولتی ہوئی کتابیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہی کتابوں کے پیش نظر قرآن اور شریعت کے پیش نظر فتوے بھی دیے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کتنی کتابیں یہاں موجود ہیں اندازہ؟ 20,000 سے زائد کتب یہاں پہ موجود ہیں، اور سافٹ سیٹنگ بھی ان کی ہوئی ہے ایکسل پہ. جی ہاں. اور تمام مکاتب فکر کی کتابیں موجود ہیں، یہ بالخصوص کسی پہ زیادہ توجہ دی ہے؟ تمام مکاتب فکر کی ہیں، اور 100 سے زائد مخطوطات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں جو کہ قلمی نسخے ہوتے ہیں، جس میں قرآن پاک بھی شامل ہے، تفاسیر بھی ہیں، فقہ کی کچھ کتب ہیں. فتوے جب آپ سے لیے جاتے ہیں تو کتنا دورانیہ ہوتا ہے، یعنی کتنی دیر میں ان کو آنسر ملتا ہے، رپلائی ملتا ہے مستند؟ جو عمومی سوال ہوتے ہیں ان کو تو جلد کر لیا جاتا ہے، لیکن جو تھوڑا تحقیق طلب ہو تو اس کو 1 ہفتے کا ٹائم ہم دیتے ہیں. پروسیس بھی ذرا ڈیفائن کر دیں. آپ تک پہنچتی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کابینہ شورا؟ جی ہمارے 3 مفتیان کرام جو ہے وہ انیشلی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں اس میں جو سائل آتے ہیں ان سے وضاحت لی جاتی ہے. جو سوال نامہ ہوتا ہے اس کی ساری جہتیں جو ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے کہ کیا اس فتوے کو آگے جاری ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کے متعلق جو بھی وضاحت ہوتی ہے اس سائل سے لے لی جاتی ہے. اس کے بعد ہم فتویٰ جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں، بلکہ کمپوز کرتے ہیں. اس کو ہم کمپوز کرنے کے بعد جو ہے ہمارے بڑے مفتی صاحب ہیں ان کو پہلے بھجوایا جائے، مفتی نوید چشتی صاحب، ان کو بھجوایا جاتا ہے. اس کے بعد مفتی خواجہ وقار صاحب ہیں وہ تصدیق فرماتے ہیں. اس کے بعد جو فائنل تصدیق ہوتی ہے مفتی اسحاق ظفر صاحب جو رئیس دارالافتاء بھی ہیں وہ تصدیق فرماتے ہیں. پھر فتویٰ جو ہے وہ باقاعدہ مہر کے ساتھ جاری کر دیا جاتا ہے. ہم جس وقت جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں موجود ہیں، یہاں پہ نظامت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ یہاں کے ناظم اعلیٰ سید شہاب الدین شاہ صاحب تشریف فرمائیں. سب سے زیادہ قابل غور، قابل فخر، قابل دید بات آپ کے ادارے کی کیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی طور سے سب سے اسپیشل ہے؟ میرے نزدیک بہت ساری باتیں قابل دید ہیں، لیکن جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی جو منفرد بات ہے، الحمدللہ علی کل حال، تعلیمی سلسلہ جس طرح مضبوط جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس ادارے کا ترہ امتیاز ہے. اچھا، زبردست. مجھے میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور میں اس کی یقینی طور سے حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی میں پلا کے دیا جا رہا ہے. ہر دیوار پہ، ہر دروازے پہ اٹھتے بیٹھتے سلام اور درود صلوات کی محفل ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ بس بات یہ ہے کہ جو بھی ہے نا وہ صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، لہٰذا انہی کے گیت گا رہے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہم ان کے گیت گاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازتا رہے گا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، اور
अपने हबीब की तारीफ़ करने वालों को अल्लाह ताला नवाजता है। नवाजता है। खूब। सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसन का, मा अकमला का। कितना खूबसूरत नाम है जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, गुलस्तान मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह ताला। और यहाँ पर ये मरकज़ी दफ्तर है, किस सन में इदारा वजूद में आया और उसके बाद क्या नज़रिया था और किस हद तक उस नज़रिए पे कायम दायम है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये इदारा सन 1964 में वजूद में आया। इससे पहले भी हमारा ख़ानदान दीनी उलूम से वाबस्ता रहा है। हमारे गांव में भी इदारा चल रहा था। यहाँ आए जब हमारे आबा व अजदाद, तो उन्होंने यहाँ छोटी सी मस्जिद जामिया रिज़विया ज़िया-उल-उलूम का बुनियाद रखी। वहाँ वो छोटी सी मस्जिद 25-30 फुट की मस्जिद ही सब्ज़ी मंडी में, तो वहाँ से बुनियाद इसकी रखी है। तो उन नेक बंदों की, सालिह बंदों की दुआओं का समरा था कि आज अल्लाह ने इस इदारों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता की। सुल्तानपुरी साहब, एक सवाल पूछूं अगर आपकी इजाज़त हो। इसका नाम गुलिस्तान मेहर अली, वजह क्या है? वजह तस्मिया बयान फरमाई। हमारे दादा जान सैयद ज़ियाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर मेहर अली शाह साहब के मुरीद थे। हमारे ख़ानदान सब का सब गोड़ा शरीफ से वाबस्ता है, तो वो उन निस्बतों की वजह से हमने इसका नाम गुलिस्तान मेहर अली रखा है। इसका नाम असल तो जामिया रिज़विया ज़िया-उल-उलूम है। जामिया रिज़विया आला हज़रत की निस्बत से है, तो ज़िया-उल-उलूम फ़क़ीहुल अस्र मेरे दादा जान सैयद ज़ियाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से है। तो इन दोनों निस्बतों से मिलकर ये जामिया रिज़विया बना है। जिस शख्सियत से अब हम महवे गुफ्तगू होने वाले हैं, ये सिर्फ एक आम आलिम दीन नहीं है, बल्कि ये लॉयर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, राइटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं और फिर एक मदरसे के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ साहबज़ादा सैयद हबीबुल हक शाह साहब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इस वक्त जामे आमना ज़ियाउल बनात में हैं और ये एक इदारा है जिसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं, जहाँ देखते हैं वहीं इसकी एक तजल्ली नज़र आती है। ख़ास हैसियत हासिल है इस हिस्से को। इसकी सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दीनी इदारों के हवाले से और ख़ास तौर पर जो जामिया रिज़विया ज़िया-उल-उलूम, जिसकी ये फ़ीमेल सेक्शन जामिया आमना ज़ियाउल बनात में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसका एक मोटो है। अच्छा। और वो बुज़ुर्गों की ज़ुबान से जो कलाम निकलता है उनकी अपनी तासीर भी होती है। वो कहा करते थे और ये तमाम हमारे तुलबा उलमा को अज़बर है, हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु। ये ख़ास अल्लाह का फ़ज़ल है, उसके महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। उनके इस काम की खिदमत करने के लिए जो आता है तो उनके फ़ज़ल व एहसान से ये ख़ुद ब खुद काम होते हैं। ये जो फ़ीमेल सेक्शन है जिस हवाले से आपने ये सवाल किया, ये 92 में इसकी जो मेन कैंपस था सैटेलाइट टाउन में था जी। वहाँ थोड़ी सी जगह थी, तकरीबन शायद 9 से 10 मरले। उधर तकरीबन 250 के करीब रहायशी बच्चियाँ थी, तो बहुत तंग जगह थी उनके हिसाब से कि इतनी थोड़ी जगह में इतनी ज़्यादा हॉस्टल की तादाद में बच्चियाँ, मुश्किल था रहना। तो ये तकरीबन 24 कनाल पर ये अब फीमेल का मेन कैंपस है। यहाँ पर सिर्फ इस्लामी तालीम ही पर फोकस नहीं है, वो तो हमारी प्रायोरिटी तो वही है जी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चियों को रेगुलर हमारे साथ ये फ़ीमेल कॉलेज है जो फेडरल गवर्नमेंट का, यहाँ से वो FA का इम्तिहान देती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बच्चियाँ हैं ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों से हैं जिनको हम रूरल एरियाज़ कहते हैं। वहाँ के लिए हमने ख़ास ये किया कि इनके लिए एक नर्सिंग कोर्स भी डिज़ाइन किया हुआ है जो इन्हें प्रॉपर डॉक्टर पढ़ाती हैं। अच्छा। वो तकरीबन 1 साल की उनकी वर्कशॉप होती है, उसमें तमाम बेसिक जो हेल्थ से रिक्वायर्ड जो उनके लिए तालीम है वो यहाँ पर उन फीमेल्स को दी जाती है। अच्छा। वो हमारा अपना कोर्स भी मौजूद है। ज़ाहिर है मैं यही पूछ रहा था कि आम तौर से तो ये मिजाज है कि मदरसे में बच्चा इसलिए जाता है आम तौर से कि वो पेश इमाम बन जाएगा, मस्जिद का मुल्ला बन जाएगा। ख़वातीन तो वो भी नहीं शर्फ हासिल कर पाती। तो आपने जब ये बताया कि जी वो डॉक्टर बन सकती है, नर्सिंग स्टाफ बन सकती है, मेडिकल लाइन में सर कर सकती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, खुशकिस्मती का हूँ या बदकिस्मती का हूँ, हमारे बड़े इदारे मौरूसी सिलसिले का शिकार हो गए हैं। अब आपके वालिद साहब पीर सैयद
حسین الدین شاہ صاحب سلطانپوری اور پھر آپ کے چچا حضور. اب یہ سلسلہ آپ کے پاس منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں موروثیت فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے یا پھر یہ ایک ذمہ داری ہے جو نبھانی ہوگی؟ اچھا، ایک اس حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موروثیت کے نقصانات ہیں، ہو سکتے ہو، لیکن ایک یہ دیکھیں کہ جس طرح اپنے پیرنٹس کی پراپرٹی کی لک آفٹر فیملی ممبر کریں گے کوئی دوسرا نہیں کرے گا. کیونکہ آپ کا ایک گھر ہے، آپ کا گھر جو آپ کو اس کے ساتھ انس ہے، آپ کی ایک لگاؤ ہے. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں پرانے گھر میں ہی رہوں گا، نیا چاہے 4 منزلہ بھی ہو، کیونکہ اس سے ایک لگاؤ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ اسی طرح محنت ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، نئے لوگ بھی محنت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو آپ کا خاندانی ہے وہ خاندانی اثرات پھر آگے نسلوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں اور وہ ایک ویسے ہی آپ کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کی طرف آپ کی رغبت ہوتی ہے، کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ایڈوانٹیجز تو ہر جگہ ہیں. عزیز و جان من، وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں. آج آپ کو راز کی باتیں کون بتانے والا ہے؟ مدرسے میں طالب علموں سے ہم گزارش کریں گے، گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہی باتیں ہیں جو سنائی دکھائی جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اور یہاں کس درجے میں سب سے اچھی چیز جو اس مدرسے کا آپ نے انتخاب کیا ہوگا وہ کیا ہے؟ اس مدرسے میں سب سے زیادہ جس چیز کو میں نے سیکھا ہے وہ ہے ادب، اور دوسرا اس ملک کی جو ہے محبت، کیونکہ میں اسکول میں بھی رہا ہوں، یونیورسٹی میں بھی پڑھتا رہا ہوں. ادب تو بچہ گھر سے سیکھتا ہے، وہاں نہیں ملا ہے؟ وہاں پہ ملا تھا، لیکن وہ جو وسعت نظری تھی وہاں پہ ہم نے والدین کا سیکھا تھا. یہاں پہ ہم نے مخالفین کا ادب بھی سیکھا ہے کہ ان سے کس طرح پیش آنا ہے، ان کا جو تقدس ہے اس کا کیسا لحاظ رکھنا ہے. تو ہر اعتبار سے باقی ہر طرح سے یہاں پہ ہم یونیورسٹی میں بھی جاتے رہے، کالج میں خود جو ہے یونیورسٹی آف پنجاب سے میں نے ماسٹر کیا ہے. لیکن میں اس حوالے سے اس مدرسے میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ تو یہ یکجہتی کے اعتبار سے، وحدت کے اعتبار سے امت مسلمہ کے، اور بالخصوص ہمارے اپنے جو ہمارے مرشد گرامی ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق. ماشاءاللہ. آپ کہاں سے ہیں؟ میرا تعلق مپوتو موزمبیک افریقہ سے ہیں آپ؟ اچھا، وہاں سے یہاں کیسے؟ وہاں پہ الحمدللہ جامعہ رضویہ کی ایک اور برانچ بھی ہے، دارالعلوم پیٹوریا. تو الحمدللہ پہلے میں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، وہاں سے مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ بزرگ اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ حضرت چلے گئے، آپ آئیں نا ذرا ساتھ میں. میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ رنگ برنگی ٹوپیاں کیوں ہوتی ہیں مدرسے میں؟ ہر کسی نے اپنے مطلب کی اور اپنے رنگ کی ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی مذہبی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں جس کو جو چیز پسند آئے وہ پہن سکتا ہے. یہ جو آپ نے پہنی ہے اس ٹوپی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو برکاتی ٹوپی بولتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی پیسے ویسے آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ ایسی شوق کے اوپر ہے. حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزار لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. اگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو بات اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. آج دل شاد ہے، آباد ہے، اس میں خوشی ہے، ایک امید ہے، ایک جھلک ہے کہ یہاں مدارس میں اچھا کام ہو رہا ہے. اور خاص طور سے جب میں کہتا ہوں کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں، تو پھر میں اس مستقبل کی ضیاء اور روشنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کی چمک دمک سے یہ جہان انشاءاللہ روشن، زندہ اور تابناک رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی